اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ انشقاق کے بعد شروع کریں گے سورہ بروج، اور امید ہے کہ آپ سب نے پہلے کی جتنی بھی ہماری صورتیں ہو چکی ہیں وہ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی۔ ہم 30ویں پارے کو پڑھنا شروع ہوئے تھے اور اس میں سے تقریباً ابھی تک جو ہم صورتیں کر چکے ہیں سورہ نبا، سورہ نازیات، سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین اور سورہ انشقاق، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بروج جو ہے، یعنی کہ ٹوٹل ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 صورتیں کرنی ہیں، اور آج ہم سورت بروج کریں گے جو کہ 8ویں صورت ہے 30ویں پارے کی۔ اچھا، اس میں کوئی بھی صورت ہوتی ہے تو اس کا شان نزول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، اس کے پیچھے سٹوری ہوتی ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ صورت نازل ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے بارے میں کہ کچھ اہم باتیں جو کہ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ تفسیر میں اس میں ترجمے میں آئیں گی تو پھر وہ بیچ میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ سورہ بروج جو ہے، اس میں یہ کہ سب سے پہلے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظہر اور عصر میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، ظہر اور عصر کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سورہ بروج میں ایک بڑے اہم واقعے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو کہ مسلمانوں کو ہرٹ کیا گیا تھا بہت بری طرح سے، بہت سارے بے شمار مسلمانوں کو مارا گیا تھا۔ یہ اصل میں واقعہ جو میں بتانے جا رہی ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ ہی عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، یعنی کہ یہ بہت پرانی بات نہیں تھی۔ یہ تقریباً 523 عیسوی میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس میں 20,000 عیسائیوں کو جو ہے وہ بادشاہ نے زندہ جلا دیا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ بادشاہوں کے زمانے تھے، اور ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جو ہے وہ اوبیسلی انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں بادشاہوں نے، اس طرح کی ان کے ملازم ہی کہہ لیں آپ، سرونٹس ہوتے ہیں ان کے، جو کہ ان کو مختلف جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ وہ جو کاہن ہے یا جادوگر ہے، وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے پھر یہ کہا کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو آپ بادشاہ، آپ کے لیے میں کسی ذہین لڑکے کا آپ انتظام کر دیں تاکہ میں اپنا جو علم ہے وہ اس کو دے دوں۔ تو بادشاہ نے بڑا چن کے اور بڑا چھان بین کر کے ایک لڑکا تلاش کر کے اس کو جادوگر کو دے دیا کہ آپ جو ہیں وہ اس کو جادو سکھا دیں۔ اب جو بادشاہ ہے اس نے جب لڑکا اس کے حوالے کیا اور اس نے اس کو اپنا علم سکھانا شروع کر دیا، لیکن وہ جو لڑکا ہے وہ چونکہ انسان کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، باہر سے آپ کسی کو کوئی علم سکھانا چاہ رہے ہو، لیکن اس گاڈ گفٹڈ بھی کچھ اٹریکشنز ہوتی ہیں کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی کر نہیں رہا ہوتا۔ جیسے وہ لڑکا راستے سے گزر رہا ہوتا تھا تو اس کو راستے میں ایک راہب تھا، اس کا مکان آتا تھا، اور وہ وہاں پہ وہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس اسٹے کرتا تھا، رکتا تھا، اس کی باتیں اس کو بڑی پسند آتی تھی، اٹریکٹ کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کاہن کے پاس جاتا ہوا اور آتا ہوا اس راہب کے پاس رکا کرتا تھا اور اس کی باتیں سنا کرتا تھا۔ لیکن اس کو لگتا تھا کہ جادوگر سے زیادہ اچھی باتیں اور اٹریکٹیو باتیں جو ہے یہ جو راہب ہے نا یہ کرتا ہے، کیونکہ یہ دین کی بات کرتا تھا۔ اس وقت ظاہر ہے عیسائیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو عیسائیت جو ہے وہ دین تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور وہ لڑکا جو ہے وہ اس کی باتوں سے بڑا اٹریکٹ تھا۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ وہ جا رہا تھا کسی راستے سے، راستے میں نا بہت زیادہ ایک کہہ لیں آپ خونخوار قسم کا ایسا جانور جو کسی کو بہت بری طرح نقصان پہنچا سکتا، وہ کوئی سا بھی ہو سکتا تھا، مے بی وہ شیر ہو، سانپ ہو، اسی ٹائپ کا کوئی جانور جس کی وجہ سے لوگ وہاں سے جا نہیں پا رہے تھے، اور وہ لڑکا وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے لوگوں کو راستہ بنا کر دینا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں ایک ٹیکنیک آئی، کیونکہ وہ دونوں میں جادوگر میں اور راہب میں دونوں میں کنفیوز تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک پتھر پکڑا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو بارے میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دونوں میں سے جو بھی بہتر ہے اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے وہ پتھر اٹھایا اور لوگوں کو پیچھے کیا اور اس نے اس جانور کو مارا۔ یہ کہہ کر اس نے جب پتھر مارا تو جانور جو ہے وہ اوبیسلی مر گیا،
اب یہ لوگوں کا راستہ بن گیا، لوگ چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس نے کیا کیا، اس لڑکے نے جا کے اپنے راہب کو یہ بات بتائی کہ میں نے اس طرح سے ایک بات کہی ہے، اس کے بعد میں نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے، یعنی کہ وہ کنفیوز تھا نا دونوں میں، تو بہتر ہے تو یہ جانور مر جائے۔ تو اب راہب کا معاملہ تو درست ثابت ہو گیا کیونکہ وہ جانور مر گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جو راہب ہے اس نے یہ کہا کہ بیٹے اب تم بڑے فضل والے کمال والے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہاری پہنچ جو ہے وہ بڑی دور تک ہو گئی ہے، اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے۔ کیا ہے، اس کے پاس روحانیت کا علم تھا، اس نے یہ بات کہی، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم کبھی بھی کسی سے میرا ذکر مت کرنا۔ راہب نے اس لڑکے کو اپنے ذکر کرنے سے منع کیا، اور پھر اس کے بعد ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آگے سے یہ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معجزے دیے ہوئے تھے، جیسے وہ اندھے کو کچھ ایسا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ اس کی نظر آ جاتی تھی، پھر برس والا یا جیسے کسی کو کوڑ کا مرض ہے، جسمانی بیماری ہے، اسکن کی ڈیزیز ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ میں شفا۔ تو یہ لڑکا بھی بیسیکلی یہی اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ہنر اس کو دے دیا تھا۔ اب یہ لڑکا اس طرح سے جب اس کے پاس تھا تو یہ لوگوں کا علاج وغیرہ کرتا تھا، لوگوں کو بڑا اس کے ساتھ ایک لگاؤ سا ہو گیا تھا، لیکن ساتھ یہ ایک بات کیا کرتا تھا کہ ایمان بل اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ اگر تمہیں ایمان ہے نا تو پھر یہ تمہاری بیماری جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اچھا، یہ سب کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا نا، بادشاہ کا ایک جو ہے وہ درباری تھا، یا بادشاہ کے پاس ایک بندہ تھا، وہ بھی نابینا تھا۔ وہ جب اس لڑکے کے پاس پہنچا تو اس لڑکے نے پھر یہ کہا کہ تم اگر ایمان لے آؤ، یعنی کہ تم اگر اللہ کو ماننے لگ جاؤ، خدا کو ماننے لگ جاؤ، تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا اللہ سے، تو وہ تمہیں شفا دے دے گا۔ اس نے اس کی بات مان لی، اور اس طرح سے وہ بھی شفا اس کو مل گئی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ اب وہ بادشاہ کے پہنچا اور بادشاہ کو اس نے ساری بات بتائی، تو بادشاہ نے تو ظاہر ہے بادشاہ نے اس کو تو کہن بنانے کے لیے پاس رکھا تھا، راہب کی باتوں میں آ کے تو وہ تو ایمان کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے، وہ تو اپنے لیے بندہ تیار کر رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اہل ایمان جو لوگ تھے ان کا وہ ہو گیا دشمن۔ اب وہ چاہتا تھا کہ اس لڑکے کو مار دیا جائے تاکہ یہ جو اتنی اسپیڈلی لوگوں میں ایمان کی ایک کہہ لو کہ اللہ کو ماننے کی طرف ان کا دھیان ہو گیا، وہ ختم کر دیا جائے۔ اب اس مقصد کے لیے اس نے لڑکے کو کیا کیا کہ چند آدمی کو کہا کہ اس لڑکے کو نا کسی پہاڑی پہ لے جاؤ، پہاڑی کی چوٹی پہ لے جاؤ، اور وہاں سے اس کو نیچے پھینک دو تاکہ یہ مر جائے۔ اب وہاں پہ جا کے اس لڑکے نے پھر اللہ سے دعا کی، تو اس کی دعا سے پہاڑ میں ایک تھوڑی سی وائبریشن جسے کہتے ہیں لرزش پیدا ہوئی، اور جس سے وہ سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ وہاں سے گر گئے اور مر گئے، لیکن وہ لڑکا بچ گیا۔ اب بادشاہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ وہ لڑکا تو نہیں مرا۔ اب بادشاہ نے کہا، دوسری ٹیم کو بھیجا اس کے پاس، اور ان کو کہا کہ اس کو کشتی پہ بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر کے بیچ میں لے کے جا کے نا اس کو پھینک دینا سمندر میں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پہ بھی جا کے لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کشتی الٹ گئی، لیکن وہ لڑکا جو ہے وہ بچ گیا، باقی سب جو ہے وہ اس میں مر گئے۔ اب لڑکے کو پتہ تھا کہ بادشاہ تو اس کو مارنا تو ہے ہی، لیکن لڑکے کو یہ بھی پتہ تھا کہ جب تک وہ اللہ کا نام لیتا رہے گا تو اس کو نہیں مار سکتا۔ تو اس نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر تم مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو اس طریقے سے تو میں نہیں ماروں گا، تو تم ایک کام کرو، کسی کھلے میدان میں آ جاؤ لوگوں کو جمع کر کے، اور وہاں پر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر، یعنی کہ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مار دو۔ اب بادشاہ نے ایسے ہی کیا، وہاں پہ کھلے میدان میں لوگوں کو لے گیا اور وہاں پہ جمع کیا لوگوں کو، اور وہاں پہ ایک پورا سین کریٹ ہوا، اور وہاں پہ جا کے اس لڑکے کو سامنے کھڑا کیا، اور یہی اس نے بول کے بسم اللہ رب الغلام بول کے اس لڑکے کو تیر مارا، تو وہ لڑکا وہاں پہ مر گیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ لڑکا تو وہاں پر مر گیا، لیکن کیونکہ اس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہو گئے تھے جن کو ان کی وجہ سے شفا ہو رہی تھی، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے وہاں پہ طوفان برپا کر دیا، اور وہ لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف آ گئے، اللہ کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب کی طرف ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ جو ہے کیونکہ وہ تو اسی چیز سے تو پریشان تھا کہ یہ ایمان جو ہے وہ اللہ کا بہت تیزی سے یہاں پہ دین پھیل رہا ہے، تو اسی چیز کو تو اس نے ختم کرنا تھا۔ وہ چیز تو ختم کوئی نہیں، بلکہ الٹا اس کو نقصان ہوا۔ اب لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے، اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے مزید ایک اپنی جو وہ ایفرٹ کر سکتا تھا اس نے کیا کہ خندقیں کھدوائی، یعنی کہ یہ جو
ایک بڑے بڑے گھڑے ٹائپ سائڈوں پہ پائے جاتے ہیں، اس نے کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ بہت زیادہ اس نے ایندھن جمع کر کے آگ لگائی، اور پھر اس کے بعد جو بھی ایمان والا بندہ تھا جو کہ ایمان سے انکار نہیں کرتا تھا، اور اس کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، وہ ظاہر جل جاتے تھے، مر جاتے تھے بیچارے۔ اب وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو، اس میں تقریباً 20,000 عیسائیوں کو جو ہے وہ ہولوکاسٹ کھیلا گیا، اور 20,000 عیسائیوں کو اس نے وہاں پہ زندہ جلا دیا۔ اور وہاں پہ بہت سارے واقعات ہوئے، جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، اور اس نے کہا کہ اب دل میں اس کے خیال آیا، ظاہر ہے انسان اپنی جان کو تو اتنا کیئر نہیں کرتا جتنا وہ اپنی اولاد کی جان کی کیئر کرتا ہے، تو اس عورت کے دماغ میں تھوڑا سا دل میں آیا خیال کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، تو اس کی گود میں جو چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں صبر کر، تو حق پر ہے، یعنی کہ تو اچھے صحیح سلامت صحیح والے کریکٹ والے دین پر ہے، تو فکر نہ کر۔ تو یہ بات کی، اور یہ دوسرا بچہ تھا جس نے، جیسے حضرت عیسیٰ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم کی گود میں تھے تو انہوں نے گواہی دی تھی، اسی طرح یہ بچہ بھی دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، نومولود جسے کہتے ہیں، تو اس نے بھی اپنی ماں کو صبر کی تاکید کی، اور پھر وہ اس کی ماں نے ظاہر آبویسلی کیونکہ بادشاہ نے مارنا تو تھا ہی ان لوگوں کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ہسٹوریکل ایسا ایک ہولوکاسٹ تھا کہ جس کا ذکر مختلف جگہوں پہ موجود ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے سورہ بروج میں، اور یہ میں نے سارا آپ کو واقعہ سے پہلے سنا دیا، کیونکہ اگر آیتوں کے بیچ میں یہ ہم بولیں گے تو وہ پھر آپ لوگوں کو صحیح بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اس طرح کے واقعات کو پہلے ڈسکس کر لیں، تاکہ وہ جب ترجمہ پڑھنے لگے تو پھر زیادہ کنفیوژن نہ ہو۔ ہم آیت کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ پہلی آیت ہے برجوں والے آسمان کی قسم۔ اچھا، یہاں پہ برجوں سے مراد کچھ نے ستارے لیا ہے اور کچھ نے آسمان کے دروازے لیا ہے، یعنی کہ اس کی آسمان کے دروازے کی جو منزلیں ہیں اس کو بروج کہا ہے۔ اور آگے ہے آیت نمبر 2، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ وعدہ اوبیسلی یہ قیامت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا تو وعدہ کیا گیا ہے قرآن پاک میں، ابھی تک جتنی بھی ہم نے 6-7 صورتیں پڑھی ہیں اس میں یہی تھا کہ قیامت کا ذکر کیا گیا تھا۔ اچھا، آیت نمبر 3 ہے کہ حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، وشاہدیوں و مشہود۔ اچھا، اس میں جو شاہد کہا گیا ہے، جو تفسیر میں ہمیں ملتا ہے، شاہد کہا گیا بیسیکلی جمعے کے دن کو، کہ اس دن جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ عمل اس دن کیا گیا تھا۔ اور مشہود جو ہے وہ 9 ذوالحج عرفے کے دن کو کہا گیا ہے کہ جہاں لوگ حج کے لیے جمع کیے جاتے ہیں، حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اچھا، اس میں اب یہاں پہ وہ جو ہم نے پہلے ایک پورا میں نے آپ کو واقعہ بتایا اس کی تفسیر شروع ہو گئی ہے کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ اب جب ان کو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک بادشاہ کو جب زیادہ غصہ ہے اس لڑکے کے مرنے کے بعد، جب لوگ ایمان بہت زیادہ لے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے دین پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو اب کیا ہوا کہ جب خندقیں کھودی گئیں اور اس کے اندر مسلمانوں کو جلایا گیا، تو اس کے آس پاس ایسے لوگ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ان لوگوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب یہ ان کا ذکر کیا گیا کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، جو اندر ڈالے گئے وہ ہلاک نہیں کیے گئے، لیکن جو باہر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ آیت نمبر 5، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، یعنی کہ اس میں اتنا ایندھن ڈالا گیا کہ وہ اس آگ کو مزید بھڑکاتا گیا۔ آیت نمبر 6، یہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ ان پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا اور وہ انسان جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ انسان تھے، ایک انسان کو دوسرے انسان کا ایز اے انسانیت کہہ رہے ہیں آپ، مذہب نہ بھی ہو تو انسانیت ایک درد ہوتا ہے، لیکن ان کو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اس تماشے کو بڑے انجوائے کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے اندر ڈال کر جلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مسلسل وہاں پہ بڑے تسلی سے بیٹھ کے اور بڑا جیسے ایک تماش بین ہوتے ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے دیکھ رہے تھے۔
اور اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو ہم مسلمان بھی ایک دوسرے کا تماشا ہی دیکھتے ہیں. ہم چھوٹے لیول پہ دیکھ لیں یا بڑے لیول پہ دیکھ لیں, دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پہ کچھ بھی ہو رہا ہوتا تو ہم سارے باقی مسلمان جو بے شمار ملک دنیا میں موجود ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ فلسطین کی مثال لے لیں, آپ فرانس کی مثال لے لیں, سوئٹزرلینڈ میں کس طرح سے نقاب پہ, فرانس میں پردے پہ آئے دن بین لگائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کوئی بھی آواز اتنی خاص وہاں کے مسلمان تو اٹھاتے ہیں لیکن باقی مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو ہم تماش بھی نہیں ہیں اس وقت. آگے آیت نمبر 8 دیکھ لیتے ہیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائے کے حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے. ایسا ہی رہا کہ وہ لوگ ایمان لائے تھے اس لیے ان کو جلایا گیا, ان سے یہ بدلہ لیا گیا کہ بھئی تم کس ہمت سے تم ایمان لائے ہو, بادشاہ میں ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے تو حکم کی تعمیل ہونی چاہیے, اور اس لڑکے کی باتوں میں آ کے تم لوگ ایمان لے آئے, اور اس چیز کی ان کو سزا دی گئی تھی کہ اللہ پر ایمان لانے کی ان کو سزا دی گئی تھی, جس کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور خوب واقف ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ ان کو کیوں ڈالا گیا آگ میں, اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا. انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا تھا, اور جس کی وجہ سے ان کو وہ سزا دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے, اور یہ عام حالات میں بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور خوب واقف ہے. یعنی کہ ہم زندگیوں میں جو بھی کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناواقف نہیں, اللہ تعالیٰ کو سب خبریں پہنچ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. تو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں فلاں کام یہ کر رہا ہوں, یہ میں فلاں کے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ رہا, ٹھیک ہے. آیت نمبر 10. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کے عذاب ہیں. اب یہ آیت جو ہے یہ تفاسیر بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور آپ اس کی ترجمے میں بھی نوٹ کر لیں کہ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا, یعنی کہ اب وہی جو پہلے میں نے بات کی تھی, اب ہم ملکوں کی بات کر لیں یا آپس میں مسلمانوں کے گھروں کی بات کر لیں کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو جس طرح سے ستایا, جس طریقے سے ستایا, اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا وہ اس کے اوپر عذاب آئے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا پھر توبہ بھی نہ کی, ٹھیک ہے. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی, یعنی کہ اگر وہ اتنا کچھ کر لینے کے بعد توبہ کر لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے, تو پھر تو اس کی بخشش کے چانسز ہیں. اور اگر نہیں کرتا تو پھر کیا ہے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اب جہنم کا عذاب تو سب کو معلوم ہے, ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں, اور یہ تو جہنم کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے دماغ میں فٹ سے آگ آتی ہے, تو وہاں پہ آگ کا عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جہنم کے عذاب کے ساتھ ایک اور عذاب کا ذکر بھی کر دیا جو کہ جہنم کا ہی ہے, اور جلنے کے عذاب ہیں. اب جلنے کے عذاب کیا ہیں؟ جلنے کے عذاب بیسیکلی یہ کہ جیسے ایک لکڑی ہے, جب تھوڑی سی آگ لگی ہو اور اس کو ہم اس میں لکڑی ڈالتے ہیں اور وہ آگ مزید بھڑک جاتی ہے. اب وہ لکڑی کیا کر رہی ہے, وہ ایندھن کا کام کر رہی ہے, مطلب جلانے کا کام کر رہی ہے. تو ایسے لوگ ہوں گے وہاں پر جہنم میں موجود ہوں گے جو کہ ایز اے ایندھن یوز ہو رہے ہیں, جو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اس میں ڈالے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کو بیسیکلی جلایا ہی اس لیے جا رہا ہوگا کہ وہ اس آگ کو مزید بھڑکائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دوہرے عذاب کے ذکر کیے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے اور ایسا عذاب بھی ہے جس میں وہ ایز اے ایندھن بھی یوز ہو گیا, اور جلنے کے عذاب ہے. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو بھی تکلیف دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انجانے میں بے شمار غلطیاں ہم انسانوں سے ہوتی ہیں, لیکن جان بوجھ کے اگر ہم کچھ ایسا ظلم کرتے ہیں, کسی انسان کی باتوں میں آ کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کچھ غلط کر دیتے ہیں, اور اس انسان نے بظاہر ایسا اس کی انٹینشن نہیں ہوتی ہے, لیکن اس انسان کے ساتھ کچھ غلط کچھ ہو جائے اور بجائے اس کی کہ اس کو کنفرم کیا جائے اور اس کو غلط طریقے سے آگے پہنچایا جائے, تو یہ بیسیکلی ایک انسان جو ہمارے گھروں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کو بے شمار جگہوں پہ یوکرین میں ہے اور فلسطین میں ہے, کس طرح سے اب لبنان میں ہے تو کس طرح سے وہاں پہ تنگ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. تو مسلمانوں پہ تو جو عذاب اللہ تعالیٰ معاف کرے,
جو وہاں پر آیا ہوا ہے، ایک آزمائش آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش سے نکالے، اور مسلمانوں کو بھی کچھ عرب ممالک کو بھی کچھ اتحاد کا حوصلہ دے کہ وہ اتحاد کریں اور مسلمان ملکوں کو جہاں پہ جنگیں لگی ہیں ان کا ساتھ دیں۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 11۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشدید۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کن سے کہہ رہے ہیں۔ اب اس صورت کی اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہ جو خندقوں میں ڈال کر جلائے گئے تھے جو مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں، اگر کوئی جل کے مر گیا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا یار اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اس نے پتہ نہیں ایسا کیا کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اب دیکھیں وہ جو خندقوں میں ڈال کر آزمائے گئے دین کی وجہ سے، اب آپ نے سورہ کہف میں بھی کبھی سنا ہوگا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ کیا تھا کہ وہ بھی بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، وہ 7-8 جو لوگ تھے وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے وہاں سے چھپ کے بھاگے تھے اور غار میں چھپے تھے، تو وہ بھی ان کی آزمائش تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہی سیم آزمائش یہاں پر ہے، لیکن یہاں پر وہ تو خیر بچ گئے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ ان کو جلا دیا گیا، ان کے ایمان کو، مطلب ان کو اگر وہ چاہتے تو اس آگ کو دیکھ کے وہ مڑ بھی سکتے تھے نا۔ خندق میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں بادشاہ تم ٹھیک ہو، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت مل چکی تھی، ان کے دلوں نے گواہی دی تھی کہ نہیں یہ لڑکا جو ایمان کی بات کر رہا ہے، جس دین کی بات کر رہا ہے نا، وہی اصلی بات ہے، وہی اصلی دین ہے۔ تو وہ اتنی پختگی سے ایمان لے آئے تھے تو ان کے سامنے آ گئے، اور وہ اتنا پرانا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جیسے اس لڑکے کو جلایا گیا اور اس لڑکے کو جیسے تیر چلا کے اس نے مار دیا بادشاہ نے، تو اس کے فوراً بعد کی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی سالوں سال بیت گیا اور ایمان پختہ ہو گیا اور وہ بہت ساری چیزیں سیکھتے رہے ایمان کے بارے میں، ایسا نہیں ہے، یہ فوراً بعد کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ہے کہ وہ تو بڑی کامیاب ہے، اور وہ تو ایمان قبول کرنے والے جو ہیں وہ جنتوں میں بیٹھے ہوں گے۔ تو بڑی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ان جلنے والوں کو کے ساتھ منسوب کیا۔ آیت نمبر 12۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اوبیسلی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ایسی ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے رسولوں کو نہیں مانا اور ان کے حکموں کو نہیں مانا، کیونکہ رسول جو حکم دیتے تو وہ بیسیکلی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا، تو پھر اگر انہوں نے آگے جن قوموں نے ان کی بات نہیں مانی ان پر عذاب آئے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گرفت میں لیا۔ آیت نمبر 13۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اب دیکھیں یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کو جلا دیا گیا تھا ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ بھی اسی نے پیدا کیا تھا اور دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ تو دوسری مرتبہ یہ کتنی صاف واضح آیت ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم دوبارہ جو ہمارا موت کا گیپ آئے گا نا، جب ہماری آنکھیں بند ہوگی تو اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی، ایسے نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ زندگی نہ ملے۔ اور اس چیز پر ایمان اپنے آپ کو بار بار یاد دلانے کی سے بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، ہم اپنے جو ہمارے طرز زندگی اس کو ٹھیک کر لیں۔ ہم وہ آگ نہیں جھیل سکتے، ہم وہ جہنم کی آگ نہیں جھیل سکتے، ہم وہ سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم وہ آگ نہیں جھیل سکتے، ہم وہ سزا کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آیت نمبر 14۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک عظمت والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بخشش بھی کرنے والے اور محبت بھی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی عظمت کے بھی مالک ہیں۔ اور آگے آیت کا دیکھیں، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فورس نہیں کر سکتا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اللہ تعالیٰ، کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کو فورس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے،
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وہی کرنا ہے جو اس کا دل چاہے گا اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ. جس کو چاہے وہ معاف کر دے اور جس کو چاہے وہ جہنم کی آگ میں ڈال دے. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایسی قوموں کا جن کو تباہ و برباد کیا گیا. تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے. اب دیکھیں, اب لشکروں کی بات کی جا رہی ہے اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے فرعون کی اور سمود کی, یعنی فرعون اور سمودیوں کی بات کی جا رہی ہے. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ لے کے نکلے تھے اپنی قوم کو, تو پیچھے کیا ہوا تھا کہ پیچھے فرعون جب آیا تھا تو ان کا پورا لشکر تباہ ہو گیا تھا, کیونکہ سمندر میں جو راستہ بنا تھا وہ تو حضرت موسیٰ ان کی قوم کے لیے بنا تھا, فرعون اور اس کی قوم کے لیے تو بنا ہی نہیں تھا. تو وہ وہاں پہ غرق ہو گئے تھے. اسی طرح سمودیوں کو کیا کیا کہ جو ان کے پاس طاقت تھی اور جس طاقت کے بلبوتے پہ ان کو غرور تکبر تھا کہ یہ جو بڑے بڑے ہم نے محل نما گھر بنا لیے پہاڑوں کے اندر اپنی طاقت سے, تو ہم پتہ نہیں پوری دنیا سر کر لیں گے. جبکہ عقل و فہم اگر انسان استعمال کرے نا, جس بھی دین پہ وہ ہے استعمال کرے کہ مجھے پیدا کس نے کیا, آپ کا جو جسم ہے, سب سے بڑا تو ثبوت یہی ہے نا کہ ہمیں کسی نہ کسی نے تو پیدا کیا ہے نا, کیسے وجود میں آ گیا. ہمیں اتنی طاقت اگر ملی ہے تو کس نے دی ہے. تو وہ ساری قومیں جنہوں نے اپنے رب کو نہیں مانا اور اس کی وحدانیت کو نہیں مانا, ان کو تباہ و برباد کیا اللہ تعالیٰ نے. آیت نمبر 19, کچھ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیت نمبر 19, کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کافر تکذیب کرتے ہیں, یعنی کہ ہر اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ جو ان سے کہی جاتی ہے, اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا, اس سے پہلے انبیاء جو آئے تھے ان کے زمانے میں بھی ہوا کہ کافر جو ہے وہ ہر اس بات سے منع کرتے تھے جس کامن سینس کی بات ہے نا, کہ اب کامن سینس کی باتوں سے بھی جب انکار کرتے ہیں تو ہم جیسے تو پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ یہ کیا ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے بات. ٹھیک ہے, اور ان کو اپنے اوپر ترس ہی نہیں آتا, جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے, ان کو خود کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے, کوئی لگاؤ. اگر آپ کو اپنے ساتھ محبت ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر آپ کو اپنوں کے ساتھ محبت ہے تو پھر آپ نے اپنوں کو بچانا ہے. اپنوں کو ہم تبھی بچا سکتے ہیں جب ہم اس قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. میں نے جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد ابھی تک سیکھا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد نا انسان کا کامن سینس بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے. آپ کامن سینس کی بات کرتے ہو کہ یار اوبویس سی باتیں ہیں, یہ اوبویس سی باتیں ہیں, اور اوبویس سی باتوں سے بھی انکار کرتے ہیں, تو یار پھر تو انسان تو نہ ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچ دی ہے, اس کو دماغ دیا ہے کہ استعمال کرو. ٹھیک ہے, اب ایک انسان کو جب دماغ دیا ہے کہ اس کو استعمال ہی نہیں کرنا, اس نے بات ہی وہ اپنے آباء و اجداد کی کرنی ہے, اپنے آباء و اجداد کے دین کی. اگر ہم کفار کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ کفار کے خاندان میں وہ پیدا ہوئے تو وہ کفار کی بات کریں گے. تو کفار جو پچھلے ان کے خاندان تھے ان کو بھی تو کسی نہ کسی نبی نے کبھی نہ کبھی ہدایت دی ہوگی نا, لیکن ان کو نہیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور کچھ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو ہم کامن سینس کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی زیادہ کلیئر, آپ دھند آئی ہوئی ہماری آنکھوں کے آگے. آپ ایک بار قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھ لینا, وہ دھند چھٹ جاتی ہے, سب کچھ اتنا کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا کلیئر نظر آنا شروع ہو گیا, بالکل آئی سیٹ کی طرح کہ کسی کو گلاسز کے بغیر نظر نہیں آ رہا تو وہ گلاسز پہنتے اس کو کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے, اور جتنی بار پڑھیں تو وہ مختلف ہو جاتی ہے, اتنی بار ہی اس میں سے آپ کو زیادہ کلیئر چیزیں نظر آتی ہیں. آپ غور و فکر کرتے ہیں تو زیادہ کلیئر چیزیں نظر آتی ہیں. تو ہم آگے بے شمار چیزیں, کیونکہ ابھی تو زیادہ تر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور ایسی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کو پختگی سے ہمیں ماننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس آیت میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ کفار جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں, بار بار تکذیب کرتے ہیں, مانتے ہی نہیں ہیں. تو ہم مسلمانوں کے حالات بھی تو ایسے ہی ہیں, ہم بہت سا مانتے ہیں. ہم اگر یوٹیوب کی بات کریں یا باقی پلیٹ فارم کی بات کریں تو ہمارے ساتھ بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہمیں علم ملتا ہے لیکن ہم نہیں لیتے. اب دیکھیں آخری جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, 19 کے بعد 20 آیت ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو.
اللہ تعالیٰ نے جو کندھوں پہ فرشتے بٹھائے ہیں وہ تو سب نوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم دن میں کیا کرتے ہو، تم رات میں کیا کرتے ہو، تم تنہائی میں کیا کرتے ہو، تم محفل میں کیا کرتے ہو. ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب انفارمیشن پہنچ رہی ہے. اور جتنا بھی وہ انکار کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو انبیاء جو بھی ان تک نبی پہنچتے رہے وہ ان کو کس چیز کی تعلیم دیتے رہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا. یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان بتائی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور وہاں سے اوبیسلی یہ ہم جو پہلے بھی باتیں پڑھ چکے ہیں وہی بات کی گئی ہے یہاں پر بھی کہ قرآن پاک بڑی شان والا ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں پہ لوح محفوظ میں پہلے موجود ہے باقی چیزیں بھی. اور اس شان والی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم آخری امت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. اور اگر کوئی اس کی آیتوں میں ذرا سا بھی ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اوبیسلی بات ہے وہ تو ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بات تو پہلے بھی طے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہی اپنے سر پہ لی ہے تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی کر سکے، ٹھیک ہے. اور آج یہاں پر ہماری صورت جو ہے سورہ بروج بھی ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ پھر ہم کسی دن سورہ طارق کی تفسیر پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور باقیوں کو بھی نیک عمل کرنے کی طرف مائل کرے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ہمیں آخرت کے مقام تک جب ہم نے پہنچنا ہے نا، ہمیں وہاں کے لیے بھی ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. ہمیں بڑھ بڑھ کے دین کے تعلیم کی طرف جانا ہے اور ہمیں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس چیز کا احساس دلانا ہے. لیکن دین میں زبردستی نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کسی کے گریبان کو نہیں پکڑ سکتے، کسی کو زبردستی آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب تک وہ شخص مانگتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی ہے تب تک ہدایت بھی اس بندے کو نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم اس محفل میں جڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جوڑے رکھے جب تک زندگی رہی. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کسی نہ کسی لنک میں ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.